السلام علیکم ناظرین، میں ہوں حافظ ساجد۔ اسلامک ڈیسٹینیشن یوٹیوب چینل میں آپ کا سواگت ہے۔ ہم نے پہلے ویڈیو بنایا، اس میں آپ کا بہت پیار ملا، آپ کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اور ہماری چینل میں بنے رہیں، نیچے دیے سبسکرائب بٹن پہ کلک کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں۔ اور لیسن 1 کی لنک دی گئی ہے، تو آپ دیکھنا چاہتے ہو تو اس پر ٹچ کیجئے، آپ کو وہ لیسن 1 دکھے گا۔ اب میں لیسن 2 شروع کرتا ہوں، لیسن 2 شروع کرتا ہوں۔ اس میں جو حرف میں نے بتائے اس کے مخارج بتاؤں گا، آپ دھیان سے سنیں، غور سے سنیں۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ گروپوں میں شیئر کیجئے تاکہ لوگ قرآن سیکھیں، اور لائک کیجئے۔ استاد صاحب، ہم نے لیسن 1 لرن قرآن میں سیکھا، جو آپ کا الفابیٹ والا لیسن تھا، انشاءاللہ بہت ہی اچھا تھا، اور کافی لوگ اس میں پرتیکریا دے رہے ہیں، کامنٹس کر رہے ہیں۔ تو استاد صاحب، یہ دوسرا لیسن کون سا ہے اور کیا سیکھیں گے اس میں؟ انشاءاللہ ہم دوسرے لیسن میں جو ہم نے الفابیٹ بتائے تھے وہ کہاں سے نکلتے ہیں، وہ کیسے ادا ہوتے ہیں، وہ میں آج انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے تو مخرج کس کو کہتے ہیں؟ تو اس کا لغوی معنی ہے کہ وہ جہاں سے نکلتا ہے اس کو مخرج کہتے ہیں۔ تو پہلا مخرج آج ہم دیکھیں گے، حمزہ ہا ہے۔ اس کو حروف حلقیہ بھی کہتے ہیں، اس لیے حلقیہ کہتے ہیں کہ یہ جو حلق ہے ہمارا اس میں سے نکلتا ہے۔ حلق کو بولتے ہیں گلا، گلے کو حلق بولتے ہیں۔ تو حمزہ ہا جو ہے وہ حلق کے نیچے والے حصے سے ادا ہوتا ہے۔ جیسے آپ کوشش کریں میرے ساتھ میں تو آپ کو زیادہ سمجھ میں آئے گا۔ حمزہ ہا، حمزہ ہا، تو آپ کو زیادہ سمجھ میں آئے گا۔ اور دوسرا ہے عین ہا، وہ بھی حروف حلقیہ ہے۔ تو حلق جو گلا ہے ہمارا، اس کا درمیان یعنی بیچ والا جو حصہ ہے وہاں سے ادا ہوتا ہے۔ جیسے آپ میرے ساتھ بولیں تو آپ کو زیادہ سمجھ آئے گی۔ عین، عین، ہا، ہا۔ اور تیسرا جو ہے وہ حلق کے اوپر والے حصے سے ادا ہوتا ہے۔ آپ میرے ساتھ بولیں، غین، غین، خا، خا۔ اس کے بعد ہے حروف لحویہ۔ وہ زبان کی جڑ جو ہے، یعنی زبان کا مول جسے ہم بولتے ہیں، اور اس کو تالو کے نرم حصے سے ادا کرنا ہے۔ تالو جو اوپر والا حصہ ہے، زبان کے اوپر والا جو حصہ ہے منہ کا، اس کو تالو بولتے ہیں۔ تو اس کا جو نرم حصہ اندر سے ہے اس سے ادا ہوتا ہے۔ آپ میرے ساتھ بولیں گے تو آپ کو خیال آئے گا، قاف، قاف، قاف۔ اس کے بعد ہے وہ بھی لحویہ ہے، وہ کاف ہے۔ تو زبان کی جڑ جو ہے تالو کے سخت حصے، وہ اوپر والا جو کاف تھا وہ نرم حصے سے لگا تھا، اب سخت حصے سے لگے گا، تو اس کو ادا کریں گے ہم کاف، کاف۔ اور اس کو ادا کرنے کی ایک اور صورت میں بتاؤں، وہ آپ کو وہ اچھی طرح سے آپ ادا کر سکیں گے۔ کوئی بھی حرف کو ہمیں ادا کرنا ہے تو اس کے پہلے حمزہ لگا دو۔ حمزہ لگاؤ گے تو آپ اچھی طرح سے ادا کر سکو گے۔ آپ بخوبی اس کی پریکٹس کرنا تو آپ کو زیادہ سمجھ میں آئے گا۔ ہم حمزہ ہا کو دیکھتے ہیں، پھر عین ہا کو اغ، اخ، اور آگے لائن اق۔ کاف ہے تو اک، اور اس کے بعد جیم، شین، یا ہے، اس کو حروف شجریہ کہتے ہیں۔ زبان کے درمیان اور تالو کے درمیان سے ادا ہوتا ہے، دونوں کا درمیانی حصہ، زبان کا بھی درمیانی حصہ اور تالو کا بھی بیچ والا حصہ۔ تو زبان جو ہے اس کے بیچ والے حصے کو تالو سے لگاؤ بیچ میں، تو یہ ادا ہوگا، جیم، شین،
یا اس کو ہم حمزہ لگائیں گے تو اور مزہ آئے گا. اج، اش، ای. تو آپ اس طرح سے پریکٹس کریں. آگے کا لیسن جو تیسرا ہے اس میں آگے کے مخارج بتاؤں گا، کیونکہ آپ اس کی کوشش کریں گے، اپنے بچوں کو بھی بتائیں گے. جو لیسن ہم نے سیکھا اس کو ہم ایک بار دوہرا لیتے ہیں حمزہ لگا کر، کیونکہ یہ اچھی ٹریک ہے سیکھنے کی. آ، آہ، آ، آہ، آغ، آخ، اق، اک، اج، اش، ای. تو ناظرین اس لیسن کو دھیان سے پڑھیے اور سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن دبائیے. اللہ تعالیٰ سیکھنے والے اور سکھانے والے کو اس کا اجر عظیم عطا کرے، اور آپ اس ویڈیو کو زیادہ تر فارورڈ کیجئے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ حافظ.